بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں نصر اللہ ملک۔ ناظرین، گلگت بلتستان میں کس کی حکومت قائم ہوگی یہ فیصلہ کل ہوگا۔ دونوں حکومت بنانے کی دعوے دار جماعتیں ہیں، ایک ہے مسلم لیگ نواز اور دوسری ہے پاکستان پیپلز پارٹی، جبکہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی بات کر رہے ہیں کہ کل جو نتائج آئیں گے وہ حیران کن ہوں گے۔ لیکن اگر بات کی جائے وہاں کے حالات کے حوالے سے تو بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے مابینی حکومت سازی کے حوالے سے مقابلہ ہو سکتا ہے۔ تحریک انصاف کتنی نشستیں جیت پائے گی؟ تحریک انصاف کے لوگوں کے جو گلے شکوے تھے وہ کس حد تک درست ہیں؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے پچھلے 2-3 روز کی کمپین میں، انتخابی مہم میں، تحریک انصاف کے رہنما بھی کھلم کھلا کمپین کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ ماضی میں کچھ گلے شکوے ان کے تھے کہ ان کے رہنماؤں کو روکا گیا، لیکن بعد میں بتایا گیا کہ شاید خٹک صاحب اور باقی رہنما برسٹر گور ہوں، سارے ہی رہنما گلگت بلتستان پہنچے اور انتخابی مہم انہوں نے بھرپور طریقے سے چلائی ہے۔ آزاد کشمیر کے حالات ایسے ہیں کہ وہاں پہ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دیا گیا، کیونکہ ان کے جو مطالبات ہیں، حکومت کا کہنا یہ ہے کہ عوامی مسائل کے حوالے سے ان کے مطالبات تسلیم کر لیے گئے تھے، لیکن ان کی طرف سے 12 نشستیں مہاجرین کی ختم کرنے کے مطالبہ جو ہے وہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اور اس کی کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے، نہ ہی انتخابی شیڈول کے بعد اس میں کوئی ترمیم ہو سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 9 جون کو جو ہڑتال کی کال دی گئی ہے اس حوالے سے کیا رد عمل جو ہے وہ انتظامیہ کی طرف سے سامنے آ سکتا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 4 روپے کمی ہوئی ہے اور بجٹ کی آمد ہے۔ اگر دیکھا جائے تو سیاسی جماعتیں بجٹ کے حوالے سے بات چیت کرتی ہوئی آپ کو کم دکھائی دیتی ہیں، حالانکہ یہی سیاسی جماعتیں جو ہے وہ کبھی غریب کی بات کرتی ہیں، اپنے منشور میں غربت کے خاتمے کی بات کرتی ہیں، عوامی فلاح و بہبود کی بات کرتی ہیں، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد پھر سیاسی بیانات تک یہ ساری چیزیں محدود ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی جائزہ لیں گے آج کے پروگرام کے اندر، اور اس کا بھی جائزہ لیں گے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف جو دعوے دار تھی کہ وہ ایک بھرپور احتجاجی تحریک چلائے گی، اس میں اب کیوں پیچھے جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب فیصل چوہدری صاحب۔ فیصل صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ بہرامند تنگی صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں، سینیٹر رہے ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب حیدر زمان قریشی صاحب۔ فیصل چوہدری صاحب، پروگرام کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گا، آپ کو کیا لگ رہا ہے گلگت بلتستان کے انتخابات پہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دعوے دار ہیں کہ وہ حکومت بنا لیں گے؟ پی ٹی آئی کے بھی کچھ بیانات سامنے آتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی انتخابات میں حصہ لے رہی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی سے دھاندلی کا پروگرام ہے اور جو انتخابات کے نتائج ہیں وہ شفاف نہیں ہوں گے۔ پی ٹی آئی نے پہلے سے یہ ایزیوم کیوں کر لیا ہے؟ نہیں دیکھیں ملک صاحب، جو جی بی الیکشن جو ہے نا جی، وہ اس ملک میں اب میٹر نہیں کرتے، لیکن وہ جو سلسلہ 24 سے شروع ہوا ہے، میسو ریگنگ اور یہ الیکشنز کا، لوگوں کو جو ہے فرینکلی پروسیس کے اوپر یقین ہی نہیں رہا۔ ایک ہوتا ہے نا، دیکھیں الیکشن جو ہے وہ تو ایک جو سسٹم ہے ہمارا، اس میں بنیاد ہے نا جی، صاف شفاف الیکشن ہونا۔ ایک الیکشن جس میں ایک پارٹی کو نشان ہی نہیں ہے، ان کا نام بھی نہیں ہے، ان کے لوگوں کو بھی نہیں جو ہے وہ ووٹ کیا گیا، تو اس کا جو سلسلہ ہے وہ آپ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں باقی دو جماعتوں کو، جن کو ہر طرح کی، مجھے بتایا نا کہ الیکشن کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے اس میں منسٹرز کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی کہ جی وہ جا کے اپنے وہاں پہ کیمپین کرے، تو ان کے تو سارے منسٹرز وہاں پہ ہیں، ٹھیک ہے جی، اور جی بی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ کیمپینیں کر رہے ہیں، میر مقام صاحب ہیں یا دوسرے ہیں، اور ایک آزادانہ ماحول نہیں ہے۔ تو الیکشن جو پروسیس جی بی کا اس وقت ہو رہا ہے وہ بھی اتنے پولیوٹڈ ہے جتنا اس وقت میں الیکشن 2024 کے ہوئے ہیں، اور فرینکلی سپیکنگ یہ اس قسم کی جو سیاست ہم نے تو نہیں زندگی میں دیکھی۔ اس وقت جو قوتیں جو ہیں وہ اس وقت ان کا اپنا ہی آئین جو ہے بھٹو صاحب کا دیا گیا جو ہے، اس کو مطلب تخت و تاراج کرنے میں ان کا اپنا ہاتھ ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو ہے اپوزیشن کی دوسرا ایک بہت بڑے نام ہے، پارٹی ہے، ان کو کوریج نہیں ملتی آپ کے میڈیا میں، پیشین جلسوں میں، لوگوں میں جو ہے وہ ایک معاشی طور پہ بھی بے چینی ہے، سیاسی بے چینی بھی ہے، اور یہ بے چینیاں جو ہیں یہ گلے پڑ جائیں گی۔ لیکن چوہدری صاحب، یہ ذمہ داری کیا سیاستدانوں کے اوپر نہیں عائد ہوتی کہ انہوں نے مل جل کے اس جمہوریت کو مضبوط کرنا تھا
انہوں نے انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا تھا. اگر ہم گلگت بلتستان کے جو آخری الیکشن اس کی بات کریں, تب گلا تھا پی ایم ایل این کو اور پیپلز پارٹی کو کہ جناب پی ٹی آئی کی حکومت ہے, وہ ہمیں جلسے نہیں کرنے دے رہی, وفاقی وزراء ان کے وہاں جلسے کر رہے ہیں. دیکھیے سر, بات یہ ہے کہ جی بی میں کبھی بھی ایسا معاملہ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا. دیکھیے یہ تو رپورٹڈ ہے نا جی, ابھی جو معاملات ہو رہے ہیں یہ تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوئے, بلکہ دنیا کی تاریخ میں پتہ نہیں کوئی جو اس وقت کوئی فسطائی حکومتیں ہیں وہاں پہ افریقہ وغیرہ میں ہوتے ہوں گے, ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا کہ الیکشن کے رزلٹ بھی بدل دیے جائیں. اس وقت بھی نون لیگ جو ہے وہ باقاعدہ انہوں نے وہاں پہ کیمپین کی اور انہوں نے سیٹیں بھی جیتی. تو یہ اس وقت کے اور اس کا تقابل ہی کوئی بے معنی ہے, اس کو کہتے ہیں فالس ایکویلنس انگریزی میں, یعنی اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. باقی جو وہاں پہ آج ہو رہا ہے, جو کشمیر میں آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے, جو پاکستان کے طول و عرض میں ہو رہا ہے, وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور ملک صاحب, میں حلقے میں جاتے رہتے ہیں, میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ زمیندار, دکاندار, تاجر, کارخانے دار سب پریشان ہیں اور بہت زیادہ جو ہے معاملات دیگر ہوئے میں ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ جو اس وقت حکومت میں ہیں, بجٹ کی آپ نے کہا کہ کوئی نام نہیں لیتا, اپنے بجٹ میں کوئی دے ریلیف تو نام لینا. 4 روپے ریلیف نہیں دیا ہے, یہ کوئی پیٹرول میں ریلیف نہیں ہے, یہ تو اتنا زیادہ اضافہ ہے, اضافے میں کمی ہے تھوڑی بہت, وہ ہے. جب تک 160-70 روپے کا پیٹرول نہیں ہوگا کیسے چلے گا جی, کیسے چلے گا؟ کوئی چیز نہیں چل سکتی پاکستان میں. بالکل ٹھیک ہے. حیدر زمان قریشی صاحب, فیصل چوہدری صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ 2020 کے جو الیکشن تھے گلگت بلتستان کے, اس میں اس قسم کے حالات نہیں تھے, تمام سیاسی جماعتوں کو اجازت تھی, لیکن پی ٹی آئی کو آج اجازت نہیں ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں, میاں نواز شریف صاحب ہوں, کھلم کھلا جلسے کر رہے ہیں. پی ٹی آئی اس بات کا رونا روتی ہے کہ جناب ان کے ساتھ زیادتی کیوں ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب بہت شکریہ. دیکھیے جو انہوں نے تقابلی جائزہ پیش کیا 2020 کے الیکشن کا یا اس سے پہلے کا, پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں اور الیکٹورل ہسٹری میں بہت موقعوں پہ کبھی دہشت گردی کے نام پہ, کبھی آر او کے نام پہ, کبھی آر ٹی جی ایس کے نام پہ, اور کبھی فارم 47 کے نام پہ الیکشن کے اوپر تحفظات اور سوالیہ نشانات اٹھتے رہے ہیں. یقیناً اس کا انٹینسٹی یا اس کی ویزیبلٹی اب شاید زیادہ فیل ہوتی ہے, کیونکہ آج کل کا جو دور ہے وہ الیکٹرانک میڈیا اینڈ سوشل میڈیا, انفارمیشن ٹیکنالوجی ہر جگہ, ہر گھر میں, ہر فون پہ اویلیبل ہے, تو شاید اس کی آگاہی بھی زیادہ ہے اور اس کی پنچ بھی فیل ہوتی ہے. آپ ایک بہت پرانے صحافی بھی ہیں, لکھتے بھی رہے ہیں, اور آپ کو یاد ہے پرانے وقتوں میں جب پرنٹ میڈیا ہوتا تھا, الیکٹرانک تھا ہی نہیں, تو پورے کا پورا پرچہ اٹھا لیا جاتا تھا اس شہر کا, تو وہ خبر ہی نہیں چھپتی تھی. اخبار لانچ ہوتا تھا تو اخبار کی لانچ بھی غائب ہو جاتی تھی. تو یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں, تب بھی غلط تھی, آج اگر ہو رہی ہیں اور جس طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. لیول پلینگ فیلڈ تو ہونی چاہیے اور ان کو بھی پورا موقع ملنا چاہیے عوام میں, لیکن ان کو بھی تھوڑا آرگنائز ہونا چاہیے. جب ان کی اپنی پارٹی میں کراس فائٹنگ نظر آتی ہے, ان کا اپنا ووٹر بھی ڈیمورلائز ہوتا ہے, اس کو گیلونائز بھی کوئی نہیں کرتا. الیکشنز تو بہت عرصے سے اناؤنس تھے جی بی کے, تو ٹھیک ہے ووٹر ڈسفرنچائز ہوا ہے, ڈیمورلائزڈ ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے الیکٹورل پروسیس کے اوپر, حالانکہ الیکٹورل ریفارمز بھی ہوئے. تو یہ باتیں اپنی جگہ موجود ضرور ہیں کسی حد تک, لیکن you have to play within the parameters that you have and you have to keep struggling for civilian space. لیکن قریشی صاحب, لیکن کچھ سوال یہ پیدا ہوتا ہے, قریشی صاحب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آج پی ٹی آئی کو گلا ہے, میرے سامنے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ ٹویٹ پڑا, اس میں انہوں نے لکھا ان الیکشن کے اندر جب پاکستان تحریک انصاف کی وفاق میں حکومت تھی, گلگت بلتستان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا, گلگت کی عوام غیرت مند ہے, انہوں نے ڈوگرا راج سے خود آزادی لی, یہ کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ ان کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا جائے. یہ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ٹویٹ آخری الیکشنز کے حوالے سے. آج اسی قسم کا رویہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا, یہ ایک دوسرے کو الزامات کا سلسلہ رکے گا؟ دیکھیے رکنا تو چاہیے, اور وہ رکے گا تبھی جب تمام پولیٹیکل پارٹیز کچھ چیزوں پہ اتفاق رائے کر کے ایک نیشنل کنسنسس بنائیں, اور پھر جو ادر سٹیک ہولڈرز ہیں
پاکستان میں، اس میں ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ بھی ہے اور بھی ادارے ہیں، سب لوگوں کو بیٹھ کر نیویگیٹ کرنا ہوگا ایک پیسفل طریقے سے، پاکستان میں چیزوں کو کول ڈاؤن کر کے اور ہارمونائز کرنا ہے۔ اب یقیناً جو یہ باتیں کر رہے ہیں ان کو موقع نہیں دیا جا رہا، تب پاکستان پیپلز پارٹی، اور ابھی بھی تحفظات ہوں گے، اب کل ہونے جا رہا ہے الیکشن، کوئی کہے گا ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا، کوئی کہے گا یہ ہو گیا۔ اب ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، جو رپورٹ ہوا ہے، ناٹ ٹو سے کہ میں اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں کی کوئی تصدیق کر رہا ہوں، پی ٹی آئی نے صرف 4 کینڈیڈیٹس کھڑے کیے ہیں غالباً 27 یا 26 حلقوں میں۔ اب جب آپ کے کینڈیڈیٹس ہی 4 ہیں تو آپ یہ کہیں کہ ہم سب جگہ سیٹیں جیت رہے تھے اور ہار گئے، کچھ آزاد لوگ بھی لڑ رہے ہوں گے، پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی 23 کے لگ بھگ کھڑے کیے ہیں، پی ایم ایل نواز نے کوئی 25-26 کیے ہیں، آئی پی پی نے بھی کچھ کھڑے کیے ہیں 5-6 یا 7۔ تو دیکھیے جب آپ کا کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے تو آپ یہ تو نہیں کلیم کر سکتے کہ آپ کا مینڈیٹ چوری ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے تو یو شوڈ، اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا نشان چوری ہو گیا، ہمیں مرعوب کیا گیا، یہ کیا گیا، وہ کیا گیا، بٹ سٹل انہوں نے 2024 کے الیکشن میں بھی بغیر سمبل کے ایک لسٹ نکالی اور ان کے لوگوں نے الیکشن لڑا جس بھی نوعیت میں، وہ کہ بہتر حالات ہو سکتے تھے۔ تو یہ چیزیں ہیں، کچھ پرابلمز ہیں سسٹم کی، لیکن پھر بھی one must give them credit to participate in the process and we all have to۔ آپ دیکھیں نا 17 سیٹوں کے ساتھ ہم بھی تو پارلیمان میں بیٹھے تھے شہید محترمہ کے ساتھ۔ دیکھیے الیکشنز کبھی بھی آئیڈیل نہیں ہوئے، لیکن you have to be part of the process and you have to navigate your way considering whatever the ground realities is۔ اور ہم نے اداروں کی بہتری، انڈیپینڈنس کی بات کی، اس وقت عدلیہ پہ جو ہوئی ترامیم ہوئی انہوں نے بات کی، لیکن پارلیمان نے کی ہیں، کل کو اگر ان کو موقع ملتا ہے تو یہ ان کو انڈو کر سکتے ہیں، اور اس میں پرابلمز ہیں، لیکن یہ کہہ دینا کہ سب کچھ ہی ایسے ہے، ایسے میرے خیال میں درست نہیں ہوگا۔ ایک بڑی مربوط کیمپین چل رہی ہے اور ان کے لوگ بھی وہاں کیمپین کر رہے ہیں، ان کے لوگ بھی وہاں کیمپین کر رہے ہیں، اور کئی جگہ ان کو سیٹس نظر آئیں گی، نکلتی ہوئی نظر آئیں گی، ہمیں تو فیل ہو رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں تنگی صاحب، یہ جو بات ہو رہی ہے کہ الیکشن کے الزامات ایک دوسرے پہ، یہ تو کوئی بھی جو ہے اس سیاسی پارٹی سے پیچھے نہیں رہی۔ آخر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو کیسے بڑھنا ہے؟ ابھی اگر آپ کی پارٹی کے اوپر الزام لگ رہا ہے جی کہ وفاقی وزیر وہاں پہ الیکشن کمپین کر رہے ہیں، تو یہ پھر الیکشن کی شفافیت پر سوالات اٹھیں گے۔ دوسرا، یہ کیوں ازیوم کر لیا جاتا ہے جناب مسلم لیگ نواز حکومت بنانے جا رہی ہے؟ کیونکہ اس لیے کہ وفاق میں آپ کی حکومت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو سو مچ ملک صاحب۔ 2-3 سوالات آپ نے کیے ہیں۔ میں سب سے پہلے جو لاسٹ سوال ہے کہ یہ کیوں مسلم لیگ والے کہہ رہے کہ ہماری حکومت آ رہی ہے، اس لیے کہ کیا مرکز میں پاکستان مسلم لیگ ان کی حکومت ہے؟ نہیں۔ جب پارٹی اپنے جلسوں کو دیکھتے ہیں، جب اپنے پوٹینشیل کینڈیڈیٹس کو دیکھتے ہیں، جب اپنے کارناموں کو دیکھتے ہیں، جب عوام کے جذبے کو دیکھتے ہیں، جب عوام سمجھتی ہے کہ ہم فلانی پارٹی کے ساتھ ہیں، تو پارٹی لیڈرشپ اس بنیاد پہ کہتی ہے کہ ہم الیکشن جیتنے جا رہے ہیں اور ہماری حکومت بنے گی۔ تو ہم اگر گلگت بلتستان میں پاکستان مسلم لیگ نے کی حکومت کی بات کرتے ہیں تو ہم گلگت بلتستان کی عوام کے اس جذبے کو سلام کرتے ہیں، اس پیار محبت کو سلام کرتے ہیں جو میرے قائد میاں محمد نواز شریف کے نظریے کے ساتھ اور ہمارے کارناموں کے ساتھ کرتے ہیں۔ دوسری بات، جب آپ نے کہا کہ جو میرے پی ٹی آئی کے اسکالر صاحب نے جو کہا کہ کچھ نہیں ہے، ادارے نہیں ہے، جمہوریت نہیں ہے، پیٹرولیم پرابلم ہے، کچھ ریلیف نہیں ہے، عوام کے لیے نہیں ہے، تو دیکھیں میں 3 ادوار آپ کو مجھے قیدی 804 کی پارٹی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک اس کی اپوزیشن جو بدبودار دھرنے میں 126 دن بیٹھے تھے، اور پھر جب یہ حکومت میں آئے، اور پھر ابھی جو اپوزیشن میں ہے، جب یہ بدبودار دھرنے میں بیٹھے تھے تو اس وقت اس کی لیڈر نے کیا سول نافرمانی کا اعلان نہیں کیا تھا؟ اس نے بل نہیں جلائے تھے، اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہونڈی پہ پیسے بھیج دی، اس نے پرائم منسٹر ہاؤس پہ حملہ نہیں کیا تھا، اس نے ٹی وی اسٹیشن پہ حملہ نہیں کیا تھا۔ آج ان کا جو اپوزیشن لیڈر ہے ان کے نقل نہیں اتارے تھے، آج اس کا جو مرکزی صدر ہے اس کو پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکو چور نہیں کہا تھا۔ تو یہ تو ان کا پولیٹیکل ویژن ہے۔ اور پھر جب یہ حکومت میں آئے تو اس نے کہا تھا کہ اگر میں الیکشن جیت گیا تو آئی ول بی دا پرائم منسٹر اینڈ اسد عمر ول بی دا فائنانس منسٹر، اور ہم پاکستان کی تقدیر کو بدل دیں گے۔ اور عوام سے مخاطب کر کے کہا کہ آپ 3 مہینے دے دیں، پھر 6 مہینے مانگے، پھر 10 مہینے مانگے، پھر 2 سال مانگے، اور 2 سال کے بعد مجرم قیدی اسٹارٹ کھڑے ہو کے کہا کہ نہ میرے پاس معیشت ہے، نہ میرے پاس ٹیم ہے،
نہ میں نے کوئی تیاری کی ہے، اور نہ مجھے عوام کی خدمت کا اور عوام کے مسائل حل کرنے کا طریقہ آتا ہے۔ ٹھیک۔ اور پھر جب یہ پرائم منسٹر بنے تو میرے قائد جو آج پرائم منسٹر ہے اس وقت وہ اپوزیشن لیڈر تھے، تمام پارٹی کی لیڈرشپ نے کھڑے ہو کے کہا کہ آگے بڑھے، ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم آپ کا ساتھ ہے، آپ آگے بڑھے، ہم پاکستان کے لیے، آئین کے لیے، دستور کے لیے، عوام کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے۔ لیکن جواب میں ہمیں ملتا تھا کہ یہ ہم سے انارو مانگ رہے۔ تو اپوزیشن کا کردار بھی میں نے دیکھا، اور پھر آپ کو ایز اے پرائم منسٹر کا کردار دیکھا جو اس نے کہا تھا۔ میں نے نہیں کہا تھا کہ میں بجٹ پاس کرنے کے لیے اداروں کا سہارا لیتا ہوں اور ادارے میں نے پکڑ کر لاتے ہیں، تو اٹ مینس کہ ہم نے اس کو سلیکٹڈ کہا۔ اور پہلے سپیچ میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ نو ڈاؤٹ یو آر دا پرائم منسٹر بٹ یو آر دا سلیکٹڈ پرائم منسٹر، اور کٹ پتلی پرائم منسٹر کا کردار کر کے پاکستان کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا۔ پاکستان ہمسائے ممالک میں تنہا رہ گیا، پاکستان اسلامی ممالک میں تنہا رہ گیا۔ ایران ہم سے سر مجھے ایک منٹ دے دیں، آپ نے کو موقع دیا تھا، میں آتا ہوں، میں ابھی آتا ہوں گلگت بلتستان کی طرف۔ جی جی، پاکستان میں ایسے نہیں ہے کہ جو لوگ وہاں تقاریر کرتے ہیں۔ کل میں نے ایک ٹاک شو میں نصرت فہد صاحبہ بیٹھی تو اس نے کہا کہ میرے چیئرمین پولیٹیکل ویژن ہے، ایک وکیل ہے، اور ان کا نہ کوئی کردار ہے۔ جو جب پی ٹی آئی کا ایم این اے جو مجرم قید 804 نے اس کو چیئرمین بنایا، ان کے بارے میں وہ کہہ رہے کہ ان کا نہ پولیٹیکل ویژن ہے، نہ وہ سیاسی ہے، وہ ایک وکیل ہے۔ تو پھر جب وہ چیئرمین وہاں جا کے تقاریر کرتے تو کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے بہرحال تنگی صاحب، مجھے چونکہ ایک بریک لینی ہے، ایک کمرشل بریک سے واپس آتے ہیں تو اس میں بات چیت کریں گے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ عوام کی بات کب کریں گی، کیونکہ اگر بجٹ آ رہا ہے تو اس پہ عوام کے مسائل کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کو ایک اپنا کردار ادا کرنا ہے، لیکن کہیں وہ آوازیں ایسی اٹھتی ہوئی دکھائی دیتی نہیں۔ اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ فیصل چوہدری صاحب ذرا کوئکلی یہ بتا دیجیے گا، بجٹ آ رہا ہے، پیٹرولیم مصنوعات میں صرف 4 روپے کی کمی کی گئی ہے، سیاسی جماعتیں بجٹ کے موقع پہ ایک بھرپور عوامی جو ہے مسائل کی بات کرتی ہیں، لیکن عوامی مسائل اب دب گئے ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کے پیچھے، گلگت بلتستان کے الیکشنز کے پیچھے، اور یا سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ عوامی مسائل سے بہت دور جا رہی ہیں۔ حکومت تو ایک اعداد و شمار دے دے گی بجٹ کے حوالے سے، لیکن اپوزیشن جماعتیں کیا کر رہی ہیں؟ ملک صاحب آپ کی آواز کافی کٹ کٹ کے آ رہی ہے، تو جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں تو آپ اپوزیشن کا کردار بجٹ کے حوالے سے اس سے متعلق سوال پوچھ رہے ہیں۔ جی جی، تو گزارش ہے جی کہ اس وقت جو پاکستان کو اندرونی طور پہ جو سب سے بڑے چیلنجز ہیں وہ 2 ہیں۔ وہ ایک سیاسی چیلنج ہے جو بے چینی ہے، دوسرا معاشی جو ہے بدحالی ہے۔ اس جو تعفن زدہ ہائبرڈ نظام نے پاکستان کے عوام کے اوپر زندگی تنگ کر دی ہے۔ کوئی ایسا طبقہ، تنخواہ دار، زمیندار، تاجر، دکاندار، کارخانے دار، کوئی بھی آپ ان سے اٹھا لیں، لوگ جھولیاں اٹھا کے ان کو بدوائیں دے رہے ہیں، جو معاشی طور پہ انہوں نے ان کا حال کر دیا۔ اس وقت جس نہج پہ پٹرول پہنچ گیا ہے ملک صاحب، کوئی کاروبار نہیں ہو سکتا، کوئی ذمہ دارہ نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگ ذمہ دار ہیں، ہم اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیکے ٹوٹ چکے ہیں، ٹھیکے جو لوگ پہلے اوپر جا رہے تھے اس وقت نہ ان کی کوئی فصل لینے والا ہے، نہ ان کی، اور یہ تیسری فصل ہے جو کہ کسانوں کی بالکل بے یار و مددگار ہے۔ اس وقت جو ایکسپینڈیچر ہے اس سے آدھے میں بھی کوئی فصل تیار کر جو ہے خریدنے کو، آلو ہو، گندم ہو، مکی ہو، آپ جو مرضی چیز اٹھا لیں۔ اور جب تک ملک کا کسان خوشحال نہیں ہوگا، پاکستان کا کوئی اور شعبہ ترقی نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات میں آپ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ اپوزیشن کو وہ رول ادا کرنا چاہیے کہ یہ جو، بلکہ میری بات ہو رہی تھی کچھ پی ٹی آئی کے دوستوں سے، تو میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ جو عوامی مسائل ہیں ان کے اوپر پریس کانفرنسز کریے روزانہ، ان کو ہائی لائٹ کہ مہنگائی اتنا بڑا ایشو ہے، پیٹرولیم میں اتنا بڑا ایشو ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہونی چاہیے۔
یہ لوگوں کی بڑی ایک دکھتی رگ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ سر جو اس وقت بلکہ میری آپ کے پروگرام کے ساتھ سے توسط سے جی فیلڈ مارشل سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ جی آپ کوئی ہیلنگ پروسیس اسٹارٹ کریں. اس ملک میں آلریڈی بہت چرکے لوگوں کو لگ چکے ہیں. اس حکومت سے تو ڈیلیور ہونا کوئی نہیں ہے. تو کوئی سلسلہ آپ کریں. لوگوں کو آپ کی سے امید بھی ہے. آپ نے بڑی عزت کمائی ہے اپنے کردار کی وجہ سے, اپنی بہادری کی وجہ سے, بے باکی کی وجہ سے. اس کو اب پریکٹیکلی کنورٹ کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ حکومت اس سارے عمل کو کر سکے گی. میڈیا لے آفس ہو رہے ہیں, بالکل ٹھیک. صحافی جو ہیں وہ بے روزگار ہو رہے ہیں, وہ کلا کا کوئی حال نہیں ہے. باقی جو آپ کوئی بھی شعبہ زندگی اٹھا لیں, کسی جگہ پہ بھی کوئی آپ کو امید نظر نہیں آتی. زندگی کی رونق لوگوں میں ختم ہوتی جا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جنگی صاحب اگر دیکھا جائے تو پیٹرولیم مصنوعات میں 4 روپے کی کمی کی حکومت نے, لیکن 25 روپیز جو ہیں 25 روپے وہ لیوی بڑھا دی. گویا حکومت جو ہے ٹیکس نیٹ بڑھانے کی بجائے ٹیکسز بڑھاتی چلی جا رہی ہے, اور بجٹ کے حوالے سے بھی لوگوں کو جو ہے وہ خاص کوئی توقعات نہیں ہیں. چھوٹے دکانداروں کے لیے فکس ٹیکس اسکیم کا اعلان کر دیا گیا ہے. حکومت اپنی گورننس بہتر کرنے کی بجائے عوام کی جیبوں پر جو ہے وہ زیادہ بوجھ لاتی چلی جا رہی ہے. دیکھیے ملک صاحب, کوئی بھی الیکٹڈ حکومت, کوئی بھی سیاسی حکومت, کوئی بھی عوامی حکومت نہیں چاہتے ہیں کہ وہ عوام پہ بوجھ ڈال دے, اور روٹین میں وہ پیٹرول کی قیمت یا ڈیزل کی قیمت بڑھا دے تاکہ عوام مشکل میں ڈال دے. لیکن کیا میرے بھائی نے جو اتنا بڑی تقریر کی, کیا اس کی لیڈر نے ایک دن کھڑے ہو کے نہیں کہا تھا کہ جب کوئی عالمی جنگ ہوتی ہے تو پیٹرول 500 سے 1000 تک بھی ہو سکتی ہے, دالوں کی قیمت, گھی کی قیمت, روزمرہ اشیاء کی قیمتیں آسمان پہ چڑھ جاتی ہے, اور ان حالات میں پھر عوام کو برداشت کرنا پڑتا ہے. لیکن بدقسمتی تھی ان لوگوں کی حافظہ اتنا کمزور ہے کہ جب بجٹ میں ان کی حکومت میں جب بجٹ ہوتی تھی تو پاکستان کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ٹی چوک میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے کربلا کا میدان پیش کر رہا تھا, اور ابھی بھی وہ فوٹیج موجود ہے, لیکن ان کو یاد ہی نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ان کی سوچ پولیٹیکل سوچ نہیں ہوتی ہے, جب یہ پولیٹیکل جماعت نہیں بن جاتی ہے, جب ان کی سوچ پولیٹیکل نہ ہو, تو یہ در در کے ٹوکرے کا کہ لیکن تنگی صاحب اگر انہوں نے غلط کیا تو موجودہ حکومت کو ریلیف دینا نا عوام کو. سر آتا ہوں, سر میں آتا ہوں, مجھے آپ ٹائم دے دی. ابھی دیکھیے اس وقت جنگ نے پورے خطے کو لپیٹ میں لیا ہے. انرجی کرائسس ہے, پیٹرولیم کرائسس ہے, انفلیشن بڑھ رہی ہے, لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کی کوشش ہے کہ عوام کے لیے ایسے سیکٹرز میں ریلیف دے دے, چاہے وہ ٹرانسپورٹ کے مد میں ہو, چاہے وہ ریلوے ٹرین کے شکل کے مد میں ہو, چاہے وہ یہاں پر سبسڈی کے مد میں ہو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کو ریلیف ملنی چاہیے, اور آنے والے بجٹ میں حکومت نے کوشش کی ہے کہ ہم جنرل ماسس پہ جو درمیان کا طبقہ ہے اس پہ بوجھ کم سے کم پڑا ہے. یہ پاکستان مسلم لیگ نون ایک عوامی حکومت ہوتی ہے, وہ کٹ پتلی پرائم منسٹر کی طرح نہیں ہے کہ وہ بجٹ پاس کرنے کے لیے اداروں کا سہارا لیتے ہیں. وہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر نہیں ہے, یہ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم عوامی جماعت ہیں اور عوام کی تکالیف سے باخبر ہے, اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم عوام کو ریلیف دے دیں. لیکن ملک صاحب ایک بات میں آپ کو بتا دوں, جی اس وقت پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب اور پیچھے عاصم منیر صاحب جو ہزاروں لاکھوں کلومیٹر سفر کر کے دن رات ایک کر کے 47 ایئرز کے بعد دو دشمنوں کے ایک میز پہ بٹانے کی کوشش کرتے ہیں, اس خطوں کو جنگ سے ختم اس خطے سے جنگ کے خاتمے کی کوشش کرتے ہیں. پوری دنیا پاکستان کی وزیر اعظم کو اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو عزت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کیسے وقت پہ بجٹ لا رہے ہیں, اور اس بجٹ میں ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم عوام کو انشاءاللہ ریلیف دینے کی کوشش کریں. ٹھیک ہو گیا. فیصل صاحب کوئکلی اس پہ کمنٹ کر دیں. یہ کہتے ہیں جی کہ ماضی کی حکومتیں جو ہیں, آپ کی حکومت زیادہ دعوے دار تھی لیکن اس نے بڑا نقصان پہنچایا, یہ ملبہ آپ کے اوپر ڈال کے آگے بڑھ جاتے ہیں. اور ملک صاحب یہ تو کوئی ایسی فضول باتیں ہیں نا, ان کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے, ان کی کارکردگی ہے کوئی نہیں. 4 سال یہ عوام کا خون چوس رہے ہیں, ڈریکولرز ہیں سارے, یہ پولیٹیکل ڈریکولرز ہیں. یہ اس عوام کی نہ یہ الیکٹڈ ہیں یا نہ سلیکٹڈ ہیں, یہ تو بھیک مانگ کے بیٹھے ہوئے ہیں نا جی. یہ تو وہاں پہ در پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جس نے ان کو دل کیا اٹھا دیں گے.
یہ جتنے کا جو سلسلہ ان کا ہے، جتنے جوگے یہ ہیں، ان کو پتہ نہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے. تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں جس کا کوئی جواب نہیں. کوئی دلیل والی بات ہو تو بندہ بات بھی کرے. تو یہ ایک ناکام ترین حکومت ہے. اتنی زیادہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے ان کو، اتنی زیادہ ان کو ہر چیز کی سپورٹ ہے، اس کے باوجود یہ ہر شعبے میں ناکام ٹھیک. ہے. یہ آپ کوئی بھی چیز یہ چھلانگے مار رہے ہیں کہ جی وہ یہ ہے وہ ہوا ہے. آپ کے اپنے لوگ جو ہیں وہ بھوک مارے. آپ کشمیر میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے جو وہاں پہ جو ایک تماشا لگایا ہے، وہاں پہ پوری ملک صاحب ہمارے بالکل نیبر میں ہے کشمیر، وہاں پہ پورے جو حالات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. آزاد کشمیر کے حالات کو پولیٹیکلی حل کرنا چاہیے. یہ ہر چیز میں ڈنڈا چلا دینا یہ تو بالکل غلط بات ہے. بالکل ٹھیک. ہم بھارتیوں سے یہی شکایت کرتے ہیں نا کہ وہ عوام کی بات نہیں سنتے. تو وہی بات ہمارے یہاں پہ جو ہو رہی ہے، اس کو جو بھی لوگ ہیں ان کو کوئی خدا کے لیے کوئی عقل کا کو ہوش کے ناخن لیں. یہ کس طرح یہ سیاسی مسائل کو ڈنڈے ڈولے سے ہر چیز کو حل کرنا، ٹھیک ہے. اس سے مسائل میں بالکل ٹھیک ہو گیا. یہاں پر ہم ایک بریک کے وقت ہوئے واپس آتے ہیں اس کمرشل بریک کے بعد. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. عزمان قریشی صاحب، یہ جو مہنگائی ہے پیپلز پارٹی کو بھی نظر نہیں آتی، اگرچہ آپ اس انداز سے حکومت میں شامل نہیں ہیں لیکن اتحادی تو ہے نا جی. ملک صاحب بالکل نظر آتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس باری پاکستان پیپلز پارٹی نے بجٹ سے بہت پہلے انگیج کیا حکومت کے وزراء سے، فائنانس منسٹر سے، ڈپٹی پرائم منسٹر سے، اور ان کی چیف وپ سے، اور جتنے ہمارے پارلیمان میں، سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں سینئر پارلیمنٹیرینز اور چیئرمین صاحب نے ہدایات دی کہ آپ بجٹ آ جاتا ہے ہمیں بتایا نہیں جاتا، اور پچھلے 2 سال کا جو ہمارا تجربہ ہے اور اس سے پہلے PDM 1 کا ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جاتا، اور اس وقت جو ہے نہ وقت ہوتا ہے اور نہ چیزیں ہوتی ہیں کرنے کے لیے. تو وہ اس وقت پھر IMF کا ہمیں بتاتے ہیں جب تنخواہیں بڑھانی ہے، اپنے فنڈز بنانے ہیں، تو اس وقت IMF کچھ نہیں کہتی. تو اس لیے ہم نے ان ٹائم انگیج کیا ہے، اور اس ٹائملی انگیجمنٹ کے نتیجے میں آپ نے اگر آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی باری پاکستان پیپلز پارٹی نے ایفرٹ کیا تھا تو سولر پینلز پہ جو ہے وہ ٹیکس 18% نہیں تھا 10% ہوا. اسی طریقے سے ہم نے تنخواہوں کے لیے بات کی. ہم نے اب جو بات کر رہے ہیں تنخواہ دار طبقے کے اوپر جو پچھلے سال 75 ارب کا اضافی بوجھ ڈالا گیا اور میسو ٹیکسیشن کی گئی، سپر ٹیکس کے نام پہ، ریل اسٹیٹ پہ ٹیکسیشن، ایکسپورٹ آپ کی گر رہی ہے معیشت میں بتدریج، سوائے ریمیٹنسز کی بڑھوتری کے آپ کی لارج سیل مینوفیکچرنگ میں صرف آخری 1-2 ماہ میں تو تھوڑی سی سپرٹ گروتھ نظر آئی ہے. وار کا امپیکٹ اپنی جگہ ہے. تو ہمیں ایک گروتھ لیڈ بجٹ چاہیے، اور عام آدمی پور مین، ہم PDL کی انہانسمنٹ کو اپوز کر رہے ہیں. یہ PDL کو اوپر لے جانا چاہ رہے ہیں، یہ بہت ساری ٹیکسیشن میجرز کرنا چاہ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ بزنس مین پہ انسیڈنس آف ٹیکسیشن کم کی جائے، سیلریڈ پہ کم کی جائے، فلیٹر بڑھایا جائے، ان ٹیکس سیکٹرز میں جایا جائے، AI اور ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے. اور 147 صفحے کا فارم اس سال انہوں نے بنا دیا ہے، اس کو 1-1.5-2 صفحے کا ہونا چاہیے. آپ جب تک آسانیاں نہیں پیدا کریں گے، اور گلف میں ملک صاحب ایک اتنی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پاکستان کو تو اوپن آرمز کے ساتھ جو ہے اس انویسٹمنٹ کو ڈرائیو ان کرنا چاہیے. لیکن سمجھ نہیں آتی کہ منسٹری آف فائنانس ہے اور جو ہمارے وزراء ہیں وہ کیا چیزیں سامنے رکھ رہے ہیں، یا IMF کے سامنے کیوں گھٹنے ٹیک دیے ہیں. اپنے ایک مربوط انڈیجنس پلان کے ساتھ آئیں. پورے بزنس مین آرمی چیف کو ملے ہیں، پرائم منسٹر کو ملے ہیں، ہماری لیڈرشپ کو ملتے ہیں، چیمبرز کے لوگ ملتے ہیں. ہمارے سینٹ میں جو مانڈوی والا صاحب ہیں، انہوں نے 2 مہینے پہلے پاکستان کے پورے بزنس مین چیمبر سے 1 by 1 انگیجمنٹ کی ہے، ٹیکس پرپوزلز منگوائی ہیں. اب اگر یہ سنیں گے نہیں، اتحادیوں کی نہیں سنیں گے، انٹیلیجنسیا کی نہیں سنیں گے، اکانومسٹ کی نہیں سنیں گے، تو پھر کہاں حالات کی بہتری ہو سکتی ہے. کوئی 4 سال میں جو ہے اسٹیبلائزیشن جو ہوئی ہے تھوڑی بہت ہی وہ ہی ہوئی ہے، لیکن آپ جب تک اپنی پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھائیں گے افراط زر کم نہیں ہوگا. سوری انٹرپٹ جو کوئسچن، چونکہ پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا. تنگی صاحب میں چاہوں گا کوئکلی 30 سیکنڈ میں اگر آپ رپلائی کر دیں، پھر چونکہ پروگرام ختم ہو گیا بالکل ہی. میں قریشی صاحب کی باتوں سے متفق ہوں، اور اس لیے کہ ہم اتحادی جماعتوں کی ساتھ مل کے جائیں گے.
اور پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد ہمیشہ کنسنسس کی سیاست کرتے ہیں. پیپلز پارٹی ہماری اتحادی جماعت ہے اور یہ اچھی بات ہے کہ یہ گیپس ڈیفیشنسیز کو آئیڈینٹیفائی کرے فار دا سیک آف کنٹری, فار دا سیک آف جنرل ماسز. تو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ان کا ساتھ دے رہی ہے. خیرمند تنگی صاحب, فیصل چودھری صاحب, حیدر زمان قریشی صاحب, تینوں مہمانوں کو شکریہ. ناظرین, آج کا پروگرام تھا, انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.